الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی مہینہ سفر کا جو مہینہ ہے وہ منحوس ہے۔ لوگ اہل اسلام اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس مہینہ میں کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خوشی کا کام کیا تو وہ غمی میں بدل جائے گا، اور اگر آپ نے سفر کیا تو آپ کا سفر ناکام ہو جائے گا۔ مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کام پہ جا رہے ہیں، ایسے بدبخت ہوتے ہیں دنیا میں کہ کام پہ جا رہے ہیں، پیچھے سے والد یا والدہ آواز دے دیں تو کہتے ہیں اب میرا کام نہیں ہوگا۔ امی ابو سے بولتے ہیں کہ میں تو کام کے لیے جا رہا تھا، آپ نے مجھے پیچھے سے آواز دی ہے، اب میرا کام نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسی سوچ رکھنے والے بھی ہیں معاشرے میں جو یہ بات کہتے ہیں کہ کالا کتا یا بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو اب ہمارا کام نہیں ہوگا، اب ہمارا کام خراب ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اور ہی فرما رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ قُلْ کہہ لا املک، نہیں ہوں میں مالک اپنی جان کے لیے نفع کا نہ نقصان کا، مگر کیا ہے الا ما شاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات آپ سمجھ لیں بخوبی کہ نہ کوئی اسلامی مہینہ منحوس ہے، نہ ہی کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہے، اور اگر آپ کے راستے میں بلی یا کتا کوئی بھی راستہ کاٹ جاتا ہے تو وہ بھی منحوس نہیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انسانوں سے افضل ترین ہیں، تمام انبیاء رسولوں سے افضل ہیں، تمام ارواح سے، تمام روحوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاکیزہ ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں کو بتاؤ ذرا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو کہ میں اپنی جان کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت ساری بھلائی اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ بات بھی ایسے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے لیے نفع کے مالک ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میدانوں میں اپنے صحابہ کرام کو شہید نہ ہونے دیتے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ نہ ہوتا، ان کے آنکھیں نہ نکالی جاتی، ان کے کان نہ کاٹے جاتے، ہندا ان کا ہار نہ بناتی، کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میرا کام کیا ہے کہ تم لوگوں کو ڈرانا ہے اور خوشخبری دینی ہے، جنت کی بشارتیں دینی ہے، جہنم کی آگ سے ڈرانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ قُلْ کہ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ، کیا خیال ہے تمہارا، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی ہے جو اسے دور کر سکے،
او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکات تم پہ برسانا چاہے تو کوئی ہے اسے روکنے والا؟ قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور اسی پہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات بخوبی آپ سمجھ لیجئے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس پہ رحمت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے ذلیل خوار کرنے پہ آئے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ